ہمارے آقا بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ ملنے آئے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہمارے نبی مدینہ آئے بچیوں نے نعت پاک بھی پڑھی. ارے بولو نا، بچیوں نے نعت پاک بھی پڑھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. خیر مجھے واقعے پر آنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آ کر تشریف فرما ہوئے مدینے میں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. ایک جوان صحابی آئے، بولو سبحان اللہ. ایک جوان صحابی، ہٹے کٹے تندرست صحابی آئے، خوبصورت صحابی آئے جن کا نام ہے طلحہ. بولو کیا نام ہے؟ نہیں آواز سے بولو نا، نام کیا ہے؟ طلحہ. وہ آئے قریب آئے اور قریب آ کر بالکل ہمارے نبی کے قریب بیٹھ گئے. ارے میرے دوستو، دل کو ہلا دینے والا واقعہ. ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. ہمارے نبی نے سب باتوں میں کہا میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا پیغمبر. میرے دوستو، وہ طلحہ کیسا پیارا طلحہ ہوگا. کہا اگر آپ نبی ہیں تو ہاتھ بڑھائے، میں سب سے پہلے مدینے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے واسطے آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا. حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں رکھا اور بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور حضرت طلحہ کی زبان سے ایک بات نکلی، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات جو حضرت طلحہ نے فرمایا میرے نبی، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں امتی ہوں، آپ میرے نبی ہیں. آپ جو کہیں گے طلحہ کر کے بتائے گا، اور آپ جس سے روکو گے طلحہ رک کے بتائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ طلحہ جوان ہے اور اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی بات، آپ جو کہیں گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے رک کے بتاؤں گا. تو ہمارے نبی نے ایک ایگزام لیا. کہا طلحہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. تمہارے ابا نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، جاؤ باپ کو قتل کر کے آؤ. وہ طلحہ نے یوں تلوار نکالی اور کہا میرے پیارے نبی ابھی گیا اور ابھی باپ کو قتل کر کے واپس آیا. جب وہ طلحہ جانے لگے، ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑا تھام لیا تو حضرت طلحہ یوں مڑے، کیا ہوا اللہ کے رسول، آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا طلحہ میں مدینے میں توڑ کے واسطے نہیں آیا، میں مدینے میں جوڑ کے واسطے آیا ہوں. میں تو صرف ایگزام لے رہا تھا. طلحہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے. وہ طلحہ نے کیا فرمایا، میرے پیارے نبی آپ میرے ایمان پہ ڈاؤٹ نہ کرے، میرے ایمان پہ شک نہ کرے. یہ طلحہ نے زبان سے کہہ دیا جو میرا نبی کہے گا طلحہ کرنے کو تیار ہے، جس سے میرا نبی روکے گا میں رکنے کے لیے تیار. میرے دوستو اب سنتے جاؤ، وہی طلحہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، بولو کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں. اب تو ہم طلحہ نہیں کہیں گے، بولو حضرت طلحہ. کیا نام؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو ایک لمبا زمانہ گزر گیا. حضرت طلحہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی سفر میں نظر آئے، کبھی حضر میں نظر آئے، ارے کبھی مسجد میں نظر آئے تو کبھی گھر میں نظر آئے. حضرت طلحہ ساتھ میں. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت طلحہ مسجد میں نہیں. بولو حضرت طلحہ مسجد میں، فجر میں نہیں، ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، پانچوں نمازوں میں طلحہ نہیں. خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا نہیں. دوسرا دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بولو طلحہ نہیں. تیسرا دن فجر، ظہر اور عصر، بولو کون سی نماز؟ عصر کی نماز. میرے دوستو سچ بتاؤ، اگر امتی ہمارے نبی سے محبت کرتے، ہمارے نبی بھی تو امتیوں سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کو امتیوں سے بڑا پیار تھا. وہی عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد سوال پوچھا، این طلحہ، کہاں ہے طلحہ، کہاں ہے؟ 3 دن ہونے آئے بھائی، 2 دن ہو گیا، تیسرا دن ہے، مجھے میرا طلحہ نظر نہیں آتا، مجھے میرا طلحہ نظر نہیں آتا. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجمع میں پوچھا این طلحہ، طلحہ کہاں ہے؟ وہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہے. بولو وہ تو، اور وہ صحابی نے ایسی عجیب بات کہی کہ ہمارے نبی رو پڑے. کہا طلحہ بیمار ہے اور اتنے بیمار ہے کہ اب لگتا نہیں کہ وہ بچیں گے، کچھ گھنٹے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ اتنے بیمار ہے. سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ بیمار ہے.
ارے میرا طلحہ بیمار ہے. اس صحابہ نے کہا کہاں بیمار ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تھے کہا جو آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ میں چلو. میرے دوستو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلے حضرت طلحہ کا مکان تقریباً 3 کلومیٹر. کتنا؟ لیکن ہمارے نبی واصل کے بعد چلے 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 گئے. بولو گئے کن کے گھر پر گئے؟ حضرت طلحہ جب گھر میں گئے السلام علیکم گھر میں گئے, سارے گھر والے سارے محلے والے جمع ہو گئے. اللہ کے رسول ہماری اسٹریٹ میں آئے, اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے, لیکن طلحہ تو بے ہوش ہے. بولو طلحہ تو بے ہوش ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ طلحہ کے سر پہ رکھا اور ہمارے نبی نے گھر والوں کو کہا اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے اب یہ زیادہ گھنٹوں کا مہمان نہیں ہے, یہ دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے. لیکن ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا رات کو طلحہ کی روح نکلے گی, رات کو طلحہ کا انتقال ہوگا, آپ لوگ مجھے انفارم کرنا, آپ لوگ مجھے خبر دینا. ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ کا جب انتقال ہو جائے مجھے خبر دینا, غسل میں دینے والا ہوں. ارے طلحہ کو غسل میں دینے والا ہوں, ان کو کفن میں پہنانے والا ہوں, ان کے جنازے کو میں اٹھانے والا ہوں. اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا یہ میرا طلحہ ہے, قبر میں خود ہی سے اتارنے والا ہوں. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور ہمارے نبی وہاں سے چلے. بولو ہمارے نبی وہاں سے, ہمارے نبی کا یہاں سے جانا اور طلحہ ہوش میں آئے. بولو سبحان اللہ, طلحہ ہوش میں آئے. میرے دوستو معلوم نہیں کتنے دن کے بعد یہ طلحہ ہوش میں آئے, لیکن ہوش میں آنے کے ساتھ پہلا جملہ آنکھیں کھولی, پہلا جملہ این رسول اللہ, این رسول اللہ, اللہ کے رسول کہاں ہے, اللہ کے رسول. ارے گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے, جسٹ ابھی آئے تھے اور اللہ کے رسول یہ کہہ کر گئے, اللہ کے رسول یہ کہہ کر گئے کہ رات کو تمہارا انتقال ہوگا. ارے غسل وہی دینے والے ہیں, تمہارے جنازے کی نماز وہی پڑھانے والے ہیں, تمہیں کفن وہی پہنانے والے ہیں اور تمہیں قبر میں بھی وہی اتارنے والے ہیں. میرے دوستو سچ بتاؤ اس سے بڑھ کر قسمت والی چیز کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول کفن کا کپڑا پہنائے, اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے غسل دے, اللہ کے رسول اپنے جنازے کی نماز پڑھائے. لیکن حضرت طلحہ نے کیا کہا, نہیں, سب گھر والوں کو جمع کیا, نہیں میری وصیت ہے رات کو میرا انتقال ہو میرے نبی کو نہیں بلاؤ گے, آپ انفارم ہی نہیں کرو گے, میرے نبی کو نہیں بلاؤ گے. ارے تم میں کا کوئی میرے کو غسل دے دینا, ارے تم سب میرے گھر والے ہو نا, کوئی مجھے کفن کا کپڑا پہنا دینا. ارے حضرت طلحہ نے روتے روتے لڑکھڑاتی زبان سے کہا ارے میرے جنازے کو اٹھا لینا, ارے کوئی مجھے قبر میں اتار دینا, لیکن میرے نبی کو خبر مت کرنا, اس نے کیا آدھی رات کا وقت ہوگا, میرا انتقال ہوگا, میرے نبی اپنے گھر سے یہاں تک چل کر آئیں گے, اتنا لمبا فاصلہ چل کر آئیں گے, ارے میرے نبی کو پاؤں میں کانٹا چبھے گا, یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہوگا. میرے نبی رات میں آئیں گے, کبھی کوئی پتھر لگا, کبھی کوئی کانٹا لگا, کبھی کوئی دشمن سامنے آ گیا, ارے میں کسی اور کے جنازے کی نماز کے ساتھ چلا جاؤں گا, کوئی اور کفن پہنا دے گا, مجھے گوارا ہوگا, لیکن میرے نبی کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھے, بولو یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. اتنا کہا اور رات کا وقت آیا. بولو طلحہ اللہ کو بولو انا للہ و انا الیہ راجعون, اس لیے کہ یہ راستے پر ہم سب کو جانا ہے. کتنا ہی بڑا امیر ہوگا, کروڑوں پتی ہوگا, یہ راستے پہ تو سب کو ہی جانا ہے. حضرت طلحہ بولو نا اللہ کو پیارے ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں گھر والوں نے وصیت کے مطابق, ارے کسی نے غسل دے دیا, کسی نے طلحہ کو کفن پہنایا, ارے کسی نے طلحہ کو جنازے کو اٹھایا, ارے وہ سارے محلے والوں نے جنازہ اٹھایا, طلحہ کو قبر کے حوالے کر دیا. میرے دوستو آپ بتاؤ یہاں تو سارا معاملہ رات کو ہو گیا, وہاں ہمارے نبی نے رات کیسے گزاری ہوگی, وہ نبی نے رات کیسے گزاری ہوگی, کیسے تڑپ تڑپ کے رات گزاری ہوگی. اور اسی تڑپتے تڑپتے ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھانے آئے. فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے سلام پھیرا, پہلا سوال پوچھا طلحہ کا کیا ہوا, بھائی طلحہ کا کیا ہوا. تو جو طلحہ کے گھر والے تھے وہ نماز میں تھے. اللہ کے رسول رات کو انتقال ہو گیا, رات کو انتقال ہو گیا. کسی نے غسل دے دیا, کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی. ہمارے نبی کا جملہ روتے روتے ہمارے نبی نے فرمایا افلا اذنتمونی, افلا اذنتمونی, کیا تم نے مجھے خبر نہیں دی, ارے مجھے بلا لیتے, میں نے تو تم سے کہا تھا کہ مجھے بلا لینا, کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا. اور سارے گھر والوں نے کہا ہم تو چاہتے تھے کہ آپ ہی آئے, ارے ہم تو چاہتے تھے کہ کفن کا کپڑا آپ کے ہاتھوں کا ہوتا, ارے غسل کا پانی آپ کے ہاتھوں کا ہوتا, جنازے کی نماز آپ کے ہاتھوں کی ہوتی, ارے جنازہ آپ ہی اٹھائے ہوتے. ہم تو چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہی ہوتے, مگر کرے کیا. اور طلحہ وصیت کر کے گئے تھے, طلحہ وصیت کر کے گئے تھے, کسی اور نے پڑھا دیا, ان کو برداشت تھا, مگر آپ آدھی رات کو چل کر آئے,
3 किलोमीटर चल कर आए, आपके पाँव में कांटा लगे, अरे आपके पाँव में कोई पत्थर लगे, अरे कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करे, तलहा ने कहा मुझे सब गवारा होगा, किसी और की नमाज लेके चला जाऊंगा, मगर मेरे नबी को तकलीफ होगी, ये मुझे गवारा। आप सच बताओ हमारे नबी वो फजर की नमाज में कैसे तड़प के रोए होंगे। और क्या फरमाया, चलो तलहा की कब्र पर तो चलो, चलो तलहा की कब्र पर चलो। हमारे नबी आगे आगे, बोलो हमारे नबी आगे। ओ चलते चलते वो तलहा की कब्र पर गए। जब बताया ये तलहा की कब्र है, मेरे दोस्तों हमारे नबी वहां कब्र के पास खड़े रहे, रोते रहे। अब मुझे पॉइंट पर आना है। आप रोते रहे। थोड़ी देर में आपने एक दुआ मांगी, कह दो अल्लाह हमको भी कबूल फरमा ले। हमारे नबी ने उस वक्त वो दुआ मांगी है, अल्लाह की कसम आज रमजान का महीना, दुआ करो ये दुआ हमको भी नसीब हो जाए। हमारे नबी ने उस वक्त दुआ मांगी, दोनों हाथ उठाकर हमारे नबी ने दुआ मांगी, ऐसी प्यारी दुआ मांगी। हमारे नबी ने दुआ मांगना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा इल्का तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, बोलो ए अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, तलहा अपनी कब्र से निकलेगा। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह कल तलहा की कब्र खुले, ऐसी खुले कि तलहा अल्लाह को देख के मुस्कुराता हो, अल्लाह तलहा को देख के मुस्कुराता हो, तलहा अल्लाह को देख के मुस्कुराता हो, अल्लाह तलहा को देखकर मुस्कुराता हो। सारी दुनिया कयामत के जमेले में हो, मगर मेरा तलहा तो अल्लाह को देखता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, और मेरा अल्लाह खुद तलहा को देखकर मुस्कुराता होगा। हमारे नबी ने ये दुआ मांगी और ऐसे रो के दुआ मांगी। हज़रत उमर करीब में खड़े थे, करीब आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर हाथ रखा, यूं हाथ रखा, कहा अल्लाह के रसूल काश तलहा की जगह उमर सोया हुआ होता, काश तलहा की जगह उमर सोया हुआ होता। आपने तो कैसी दुआ दे दी कि कयामत में आसमान फटेगा, कयामत में जमीन फटेगी, कयामत में पहाड़ के चूरे चूरे हो जाएंगे, कयामत में हिसाब और किताब का दरवाजा खुलेगा, कयामत में लोग कितने परेशान होंगे, लेकिन आपने तो ऐसी दुआ दे दी कि तलहा तो जब कब्र से उठेगा उससे कयामत से क्या मतलब होगी। वो तो कयामत के पैदा करने वाले को देखता होगा, उनको देख के मुस्कुराता होगा, वो उन्हें देख के मुस्कुराता होगा, उन्हें कयामत से क्या मतलब। हमारे नबी ने क्या फरमाया, यूं मुड़े, चेहरे पर आंसू के कतरे, कहा उमर जो दुआ मैंने तलहा को दी है, ये दुआ तो मेरे हर उम्मती को मिल सकती है। बोलो सुभान अल्लाह।